سول لبرٹیز ان یو ایس اے کانسٹیٹیوشن میں جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے جی ایکول پروٹیکشن آف لا. جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا سول لبرٹیز میں بل آف رائٹس پڑھا اور فرسٹ امینڈمنٹ جو امیرکن کانسٹیٹیوشن میں تھی, اور اس کے ساتھ ہم نے ڈیو پروسیس آف لا پڑھا جو کہ 5th امینڈمنٹ تھی اور 14th امینڈمنٹ تھی. ایسے ہی ایکول پروٹیکشن آف لا ہے جس کا نیکسٹ ٹاپک ہے جو کہ 14th امینڈمنٹ ہے امیرکن کانسٹیٹیوشن میں جو پرپوز کی گئی تھی سول لیجسلیچر بائی دا سول اسٹیٹس. ٹھیک ہے, اس میں سے 37 اسٹیٹس تھیں, اس میں ان میں سے 28 اسٹیٹس نے اس کے اوپر اپروول دیا تھا. بیسکلی جو ٹرم ہے ایکول پروٹیکشن آف لاز یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ نو اسٹیٹ شیل میک اور انفورس اینی لا وچ شیل ابرائز دا پریولیجز اور امینٹیز آف دا سٹیزنس آف یونائٹیڈ اسٹیٹس. نو شیل اینی اسٹیٹ deprive any person of life, liberty, property without due process of law, nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of law. It means کہ یہ 14 امینڈمنٹ میں کیا تھا کہ نہ ہی اسٹیٹ مینس یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کسی بھی پرسن کوئی ایسا لا کوئی ایسا رولز اینڈ ریگولیشن نہیں بنائے گی جس سے کسی بھی پرسن سٹیزن یا انڈیویژول کی کیا ہے پریولیجز اور امیونٹیز جو ہیں وہ ابرائج ہوں, اور نہ ہی وہ کسی بھی اسٹیٹ جو اس کی ریاست ہیں جو اس کے یونٹس ہیں فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائے جس سے بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لائف لبرٹی اینڈ پراپرٹی یہ تینوں ہارٹ ہوں یا ابرائج ہوں یا ڈیمولش ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ بقول ان کے اگر ایسا کچھ بنانا پڑے تو وہ کیا ہوگا اس میں کیا ڈیو پروسیس آف لا اس میں وہ کنڈیشن شو کی جائے گی, اور اگر کسی پرسن کو کسی جورسڈکشن کے تحت ان چیزوں سے کہہ لیں کہ روکنا ہے یا ان کو کوئی چیز نہیں دینی تو اس کے لیے کیا کہ ایکول پروٹیکشن آف لا اور ڈیو پروسیس آف لا کا پراپر جو لا کے یا قانون کے مطابق ایک فیصلہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے, اس کے اکارڈنگلی ڈیسائیڈ کرنا ہے انسٹیڈ آف کہ وہ کوئی بھی ایسا قانون بنا دیں جس سے ایک پرسن کی بیسک امیونٹیز اور پریولیجز ڈسٹرب ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب وہ بات کرتے ہیں جی جو 14th امینڈمنٹ ہے یہ بیسکلی ایڈریس کرتی ہے ملٹیپل اسپیکٹس یا ملٹیپل ڈائریکشنز آف سٹیزنشپ اینڈ رائٹس آف سٹیزنز, مطلب جو اس کے انڈیویژولز ہیں جو سٹیزنز ہیں ان کے اور ان کے رائٹس کے بارے میں. دا موسٹ کامنلی یوزڈ اینڈ فریکوینٹلی litigated phrase in the amendment is equal protection of law. This phrase means that laws, policies and programs should not be discriminated by any authority or any institution of the government. It means تمام کی تمام جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے وہ پراپر وے میں اسی طرح سے بنیں گے, اور اس کے جو لا کہے گا اور اس کے بعد ان کی پروٹیکشن بھی اسی قانون کے مطابق ہوگی. کسی چیز کو روکنا ہے, کسی چیز کی اجازت دینی ہے, اور کوئی بھی سملر کیس ہے فار ایگزامپل 10 سال پہلے ایک کیس آیا تھا اس کے اندر اس نوعیت کی سزا کسی بھی نوعیت کا کیس تھا اس میں سزا دی گئی 2 سال کی قید یا کسی بھی اس طرح کی 1 سال 2 سال یا 4 ماہ 6 ماہ کی قید دی گئی یا سزا دی گئی فائن کیا گیا. تو کہتے ہیں کہ اگر اس کے بعد ویسا ہی کوئی جرم سرزد ہوتا ہے کوئی کرائم ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں کرمنل کو سزا نہ دی جائے یا فائن نہ کی جائے, جیسا پہلے ہوا ہے ویسے مینس سملر کیسز سملر کنڈیشنز کہیں پہ بھی ڈسکریمنیشن نہ رکھی جائے کیسز وائز بھی اور کہہ لیں کہ ان کی انڈیویجول سسٹم وائز بھی کہ آپ امیر ہے تو اس کے لیے اور سسٹم بنا لیں, غریب ہے تو اس کے لیے اور مطلب کلاس ڈفرینس کے اکارڈنگلی. فردر مور ایکول پروٹیکشن آف لا جو ہے وہ 4 پورشنز یا 4 سیکشنز میں ڈیوائڈ ہے. فرسٹ ون بات کرتا ہے سٹیزن شپ رائٹس, سیکنڈ ون بات کرتا ہے ایکول پروٹیکشن, تھرڈ ون از اپروپریشن جو ڈویژن ہے رائٹس کی اس کی بات کرتا ہے, اور تھرڈ ون بات کرتا ہے سول وار ڈیبٹ کی. ٹھیک ہے. فرسٹ ون بورن پرسن ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امیرکا and subject to the jurisdiction thereof are citizens of America and the states wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges and immunities of the citizens of America, nor shall any state deprive of any person's life, liberty and property without due process of law. ٹھیک ہے. اور ایکول پروٹیکشن آف لا اس نے کہا کہ کوئی بھی جو پرسن ہے جو سٹیزن نیچرل بورن ہے امریکہ کا وہ وہاں کا یہ سٹیزن شپ اس کے پاس ہے تو اس کو کوئی بھی قانون یا کسی بھی چیز کے لا کے اگینسٹ جاتے ہوئے اس کی جو بیسک امیونٹیز ہیں رائٹس ہیں پریولیجز ہیں
اس کو ابرائز نہیں کرے گا کوئی بھی قانون، نہ ہی وہ اس نے کہا سینٹرل کانسٹیٹیوشن آف امریکہ یونائٹیڈ اسٹیٹس، اینڈ نہ ہی کوئی اس کی کوئی فیڈریٹنگ یونٹ مطلب اسٹیٹ، نہ ہی فار ایگزامپل نیو یارک اپنے سٹیزنس کے لیے کوئی سٹیزن شپ کے تحت کوئی رول بنائے، ایسا نہیں کہ وہ ان کے جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو ہارم کر دے رہا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں نہ ہی مین کانسٹیٹیوشن نہ ہی سینٹرل یونٹس کانسٹیٹیوشن، اور تمام کے تمام جو انڈیویجولز ہیں جو سٹیزن شپ رکھتے ہیں امریکہ کی، وہ ان کے لیے ایکول پروٹیکشن آف لا اور ڈیو پروسیس آف لا دونوں کنڈیشنز اکارڈنگ ٹو دا لا ہی امپلیمنٹ ہوں گی۔ سیکنڈ ون جو ہے وہ بات کرتا ہے ریپرزینٹیٹیوز اپروپریشن کہہ لیں، ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ جو بھی ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ظاہر سی بات ہے نا، ہر اسٹیٹ سے، میں نے پہلے بھی جب ہم نے یو کے والی پڑھا تھا، نے کہا جو نمبر آف ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں وہ ہر ان کے جو علاقے سے ہوتے ہیں وہ آپ کے ریپرزینٹیٹیوز الیکٹ کیے جاتے ہیں بائی ووٹنگ، ہم لوگ خود الیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ہر اسٹیٹ سے دو ریپرزینٹیٹیوز لیے جاتے ہیں۔ جب فیچرز پڑھے اس میں بھی یہ بات ہوئی کہ ہر اسٹیٹ سے دو ریپرزینٹیٹیوز لیے جاتے ہیں جو اس اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، نیو جرسی سے ہیں، کیلیفورنیا سے ہیں، نیو یارک سے ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے ہیں، تو اس چیز کو اس علاقے کو اس پورشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس نے کہا کہ ریپرزینٹیٹیو شیل بی اپورشنڈ امنگ دا several states according to their respective numbers. It means اس علاقے میں جتنی ٹوٹل پاپولیشن رہ رہی ہوگی ان کے اکارڈنگلی اس پرپورشن وائز اس علاقے میں سے اتنے نمائندگان چوز کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہہ دیا کہ اگر کوئی اسٹیٹ جو ہے وہ ریفیوز کرتی ہے فیڈرل الیکشنز کو، مطلب فیڈرل الیکشنز کے اگینسٹ جاتی ہے کہ الیکشنز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، تو وہ کہتے ہیں کہ کانگریس ہیز اے رائٹ ٹو کٹ ڈاؤن دا ریپرزنٹیشن آف دیٹ اسٹیٹ، کہ اس اسٹیٹ کی ریپرزنٹیشن کو آن کانگریس جو ہے اسٹیٹ سینٹرل لیجسلیچر ہے وہاں پر اس کو ریجیکٹ کر دے اور کٹ ڈاؤن کر دے۔ یہ 14th جو امینڈمنٹ تھی اس کے اندر اس کی ایک سیکشن 2 تھا۔ اس کے ساتھ نے کہا جو اس کو فردر ہم اگر اس کو ان پریکٹیکل وے میں دیکھیں تو کہتے ہیں کہ امریکہ میں اس چیز کی نوعیت یا ضرورت فیل ہی نہیں ہوئی، تو یہ جو چیز تھی یہ صرف پیپر ورک کے طور پہ ایڈ کی گئی تھی، جو کہ 19th امینڈمنٹ میں پہلے اور پھر اس کے بعد 26 امینڈمنٹ میں اس کو ختم کر دیا گیا تھا، سائڈ لائن کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تھرڈ ون سیکشن کی وہ بات کرتے ہیں کہ نو پرسن شیل بی ٹیک آفس، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان وہ ممبر نہیں بن سکتا کسی بھی سینٹ یا ریپرزینٹیٹیو کانگریس کے دونوں ہاؤسز کا، اور اس کے بعد الیکٹر آف پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ یا کوئی بھی پبلک اور پرائیویٹ آفس میں جو اسٹیٹ کا ہے اس کے اندر وہ ممبر نہیں بن سکتا، یا اگر وہ اس نے اور ٹیکنگ کی ہوئی ہے اور وہ ممبر آف سینٹ اور ریپرزینٹیٹیوز ہے یا کسی گورنمنٹ آفس کا یا پھر کسی پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کے الیکٹر کے طور پر الیکٹڈ ہے، تو دونوں کنڈیشنز میں اگر نہیں ہے تب بھی اور اگر ہے تب بھی، ان دونوں کنڈیشنز میں اگر وہ دیکھا گیا یا اس کو محسوس کیا گیا، اسٹیٹ اس کی انویسٹیگیشن میں دیکھتی ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ کے اگینسٹ کوئی ایسا ایشو کریٹ کر رہا ہے یا ریبلین ایکٹیویٹی کر رہا ہے یا کسی ریبلین ایکٹیویٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، مینس اینیمیز کو سپورٹ کر رہا ہے یا ایڈ کر رہا ہے یا کمفرٹ کر رہا ہے، تو اس سچویشن میں جو کانگریس ہے، کانگریس ہیز رائٹ ٹو ریموو سچ ڈسیبلٹی، اس پرسن کی، اس انڈیویژل کی کیا ہے، کانگریس 2/3 میجورٹی کے تحت اس بندے کو اس جگہ سے، اس پوزیشن سے، اس سیٹ سے ہٹا سکتی ہے۔ فورتھ ون جو سیکشن ہے وہ بات کرتا ہے ویلیڈیٹی آف پبلک ڈیبٹ اور سول وار ڈیبٹ کی۔ اٹ مینس ویلیڈیٹی آف پبلک ڈیبٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آتھورائزڈ بائی دا لا including debits incurred for the payment of pensions and bounties for the services in suppressing insurrection or rebellion shall not be questioned۔ اس نے کہا کہ جو بھی پبلک وے میں یا عوام کی بینیفٹس کے لیے، ایڈوانٹیجز کے لیے کہہ لیں یا ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی بھی لون یا جو بھی کہہ لیں کہ ہم جس کو ڈیبٹ کہہ لیتے ہیں، جو بھی قرضہ کہہ لیں، جس وے میں کہہ لیں، وہ لیے جائیں گے، وہ سارے قانونی ہوں گے، اس کو قانونی حیثیت دے گا یونائٹیڈ اسٹیٹس، پہلی بات۔ دوسری بات اس میں اس نے کہہ دی کہ وہ اس ڈائریکشن میں پینشنز ہو سکتی ہیں، باؤنٹیز ہو سکتی ہیں، جو کہ سروسز ان سپریسنگ، کس چیز کو سپریسنگ مین ختم کرنا، دبانا، اس کو جڑ سے ختم کرنا،
کس کو؟ جو بغاوت کی ایلیمنٹ سامنے آ رہتے ہیں یا انسیکیورٹیز سامنے آ رہتی ہیں جو اسٹیٹ کے اندر ایشوز کریٹ کر رہے ہوں یا ڈیمیج کر رہے ہوں اسٹیٹ کو. ان کنڈیشنز میں اگر کوئی عوام کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں یا ان کے اوپر کچھ پیسے لگائے جاتے ہیں یا ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں تو ان ایکٹیویٹیز کو کوئی بھی پرسن کوئی بھی ادارہ اس کو کوشچن نہیں کر سکتا. اور اس کے ساتھ اس نے کہا کہ نہ ہی امریکہ اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی جو 50 اسٹیٹس ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہیں اس کو جو ڈیبٹ یا جو بھی انہوں نے اس کنڈیشن اس سنیریو میں وہ پیسے یا پھر کسی بھی فارم میں وہ فائنینشیل ایکٹیویٹیز میں ایکٹس میں وہ کہتے ہیں کہ پیسے لیے ہوں گے یا اس کے اوپر سرو کیے ہوں گے تو اس میں سے کوئی بھی اس چیز کو ریٹرن آؤٹ نہیں کرے گا. کیونکہ وہ کس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے اسٹیٹ کے اندر ہو رہی کوئی بھی انسیکیورٹیز اسٹیٹ کے اگینسٹ ہونے والی انسیکیورٹیز اور جو انسٹیبلٹیز ہیں یا ریبلین ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے اور اس کو قانونی تو حیثیت حاصل ہوگی. جو نیکسٹ ون اس کی لاسٹ ون جو انیکٹمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انفورسمنٹ بائی دا لیجسلیشن. کہتے ہیں کہ جی کانگریس ہیز اے رائٹ ٹو انفورس دا پروویژنز آف دس آرٹیکل. جو کون سا آرٹیکل؟ جو کہ 14th امینڈمنٹ کے تحت جو یہ سیکشنز ایڈ کیے گئے ہیں تو اس میں کانگریس کے پاس رائٹ ہے پراپر لیجسلیشن کے تحت کہ اس کی انیکٹمنٹ کی طرف یا انفورسمنٹ کی طرف اس کو لے کے جائے. یہ تھا جی سول لبرٹیز میں تھرڈ ون ٹاپک ایکول پروٹیکشن آف لا.